بڑی جماعتوں کو بھی ریلائز یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 فروری کے بعد پاکستان میں یہ جو نفرت اور انتقام کی سیاست ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے اشارہ دیا ہے اپنی تقریر میں کہ وہ جو ماضی میں ہوا میں اس کو بھولنے کے لیے تیار ہوں. تو کیا یہ پوری آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے؟ کیا یہ ساری انتقامی کارروائیاں 8 فروری کے بعد ختم ہو جائیں گی؟ جی میرے خیال میں اگر آپ نواز شریف صاحب نے جو پہلا جلسہ کیا تھا مینار پاکستان پہ، اگر اس کے آپ اقتباسات چلا دیں تو آپ کو تمام جواب مل جائیں گے. اور آج جو مریم صاحبہ نے بات کی ہے وہ تقریباً اسی کو انہوں نے ایکو کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آسان نہیں تھا، آسان نہیں کہ آپ اپنی ماں کو نہیں دفنا سکیں، اپنے باپ کو نہیں دفنا سکیں، اپنی بیگم کے پہلو میں نہ ہوں جب وہ دم توڑ رہی ہوں. یہ آسان نہیں ان چیزوں کو بھولنا. اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں فیملیز کا ایک خاص ہمارا طریقہ کار ہے زندہ رہنے کا، اس میں فیملی کا بہت بڑا، اور ماں کا، باپ کا، بیوی کا، بچی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو اس سب کو پس پشت رکھ کر ملکی مفاد میں آگے بڑھنے کا عندیہ دیا تھا نواز شریف نے. بالکل آج وہی بات مریم صاحبہ نے ایکو کی ہے. اور جو کیمپین میں بھی اللہ کے کرم سے جو ہمیں تھوڑی بہت کامیابی ہو رہی ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک دو جگہوں پر گیا ہوں، وہ اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ ہر جگہ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو اب ہیلنگ کی ضرورت ہے. خدا کا واسطہ، یہ چور، یہ ڈکیت، ایک ہاتھ میں کیچڑ کی بالٹی پکڑ لی، کسی کی نہ بہن کا لحاظ نہ ماں کا لحاظ، بس کیچڑ اچھالتے چلے گئے. اسے اب رکنا ہوگا. اور پہلے تو یہ صرف افراد پہ مرکوز تھی یہ لعنت ملامت، اب اس کا دائرہ کار بہت بڑھ گیا ہے. اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی جرنلسٹ محفوظ نہیں ہے، کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے، عدلیہ محفوظ، یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ہم سب کو مل کے اکٹھے بیٹھ کے، کوئی بھی جیتے کہاں بھی جیتے، بیٹھ کے کچھ بیسک کانسیپٹس رواداری کے، کچھ ہیلنگ کے ہمیں اس طے کر لینے چاہیے. بالکل. اور ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بھی بات ہمیں شروع کرنی چاہیے، چاہے ہم انفارملی شروع کریں. آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ماضی آپ کی اس بات پہ فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ تائید میں سر ہلا رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک لینے سے پہلے صاحب کی موجودہ ہوئے تاج حیدر صاحب تھرپارکر کے بارے میں بہت جانتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ بہت کام کیا ہے، اس کی نگرانی کرتے رہے ہیں. تو آج وہاں پر ایک جو انتخابی امیدوار ہیں انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا اور وہ کیا بتا رہے ہیں، ذرا دیکھیے. میں اس وقت عمرپور ضلع کی یوسی کپلور کے ایک گاؤں رانار میں موجود ہوں. یہاں سے میں اپنی الیکشن کیمپین رن کر رہا تھا تو اس اسکول کے پاس سے گزرنا ہوا ہے. یہاں پہ یہ قریب 70 بچے ہیں، ان کو استاد میسر نہیں ہیں. یہ گاؤں والے ہر بچے کے 300 روپے پے کرتے ہیں اور انہوں نے ایک پرائیویٹ ٹیچر ہائر کیا ہوا ہے جو ان بچوں کو پڑھاتا ہے. گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی 500 بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں، وہ 300 روپے ہر ماہ نہیں دے سکتے. یہ ہے بلاول بھٹو کی وہ سندھ جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کا یہاں پہ انقلاب برپا کیا ہے. چلیں یہ دے لال چند ملی صاحب، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے. نہیں، لال چند بھائی اگر یہ نشاندہی کر رہے ہیں تو پھر اس کو 9 فروری کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ، لیکن ایک یا دو جگہوں کو لے کے پورے ایک کہہ دینا کہ جناب جو دوسرے کام وہاں پہ ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے تھرپارکر کے بچے اس وقت تعلیم میں بالکل پورے صوبے کے اندر صف اول کے اندر کھڑے ہیں، تو اس کو نیگلیکٹ کر دینا. جو لال چند بھائی اگر کہہ رہے ہیں تو ان کا احترام ہے، اور میں کل ہی پتہ نہیں میں انہیں فون کر کے پوچھوں گا کہ مقام. چلیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 9 فروری کو ہم اس کو ٹھیک کریں گے. بہت اچھی بات کی آپ نے. فاروق ستار صاحب یہ بتائیں کہ جو 8 فروری کے بعد جو بھی ہوگا، تو کچھ بڑی ہیں، اپنے آپ کو بڑی کہتی ہیں، کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھوٹی تو نہیں کہتی لیکن حجم کی وجہ سے چھوٹی کہلاتی ہیں. تو کیا یہ جو بڑی پارٹیاں جو بڑے بڑے خواب دیکھ رہی ہیں تو ان کے فیصلے اب چھوٹی پارٹیاں کریں گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی پارٹیوں نے ہمیشہ بڑی پارٹیوں کی مدد کی، ان کے بازو بنے حکومت بنانے میں، اس کو چلانے میں بھی، لیکن ان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے جاتے تھے وہ پوری نہیں ہوتے. ہم نے اس بار ایک بند بنایا ہے کہ بھائی، جو آپ نے ہاتھ میں پکڑا، یہ میرے ہاتھ میں ہے، کہ یہ دیکھیں 60 سالوں تک ہم اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہے کہ مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت، پھر 15 سالوں سے کہ مضبوط صوبے. بھائی دونوں میں سے
کسی نے ڈیلیور نہیں کیا. معیار زندگی عام آدمی کا ویسے, بلکہ حالات بد سے بدتر ہوئے. تو اب اس پر اتفاق کرنا کہ 130 میئر اور چیئرمین جو پورے ملک میں الیکٹ ہوتے ہیں, کیا وہ گڈھے کھودنے کے لیے, گھاس کاٹنے کے لیے؟ یار ان کو اختیار براہ راست دو نا آئین میں, انہیں NFC سے براہ راست ان کا حصہ دو. وہ محتاج کیوں وزیر اعلیٰ کے صوبوں کے آئینی ترامیم کا پیکج لے کے جائیں گے, اور NFC اور 140 ہے, اور جو یہ آئینی ترامیم پہ راضی ہوگا اس کو ووٹ دیں گے. اور رات کون بات کرے گا؟ اقتدار وزارتیں مراد اور مفادات نہیں, بلکہ اختیار اور وسائل چاہیے ضلعوں اور شہروں کے لیے, انہیں امپاور کرنا ہے. اچھا خرم شیر زمان صاحب, یہ بتائیں کہ فرض کریں کہ آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, تو کچھ جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ یہ کوشش کریں گی کہ کیونکہ آپ آزاد امیدوار ہیں تو آپ کو توڑ کے اپنے ساتھ ملا لیں. تو یہ آپ نے کچھ طریقہ سوچا ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی خود کہا کہ آپ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن بظاہر آپ آزاد امیدوار ہیں, تو آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ تحریک انصاف کے ڈسپلن میں اپنے آپ کو کیسے برقرار رکھیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ ڈاؤٹ فل تھے, وہ تو اب جا چکے ہیں نا. اب جنہوں نے 8 مہینہ اتنا مشکل سے گزارا ہے, تو اب اس کے بعد ان پہ شک کیا نہیں جا سکتا ہے. دیکھیں بڑا مشکل وقت گزرا ہے, آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو میں آپ کو یقین سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے اس وقت جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ لیڈرشپ کے احکامات کے حساب سے چلے گی, اور یہ پروف کر کے بھی دکھائے گی. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں نے بھی ان باتوں کو دیکھنا ہے نا, کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اور یہ تمام چیزیں چلیں گی, کہ اس کی رکاوٹ کا کیا سلسلہ ہے. اور یہ اللیگل طریقے سے اگر منڈی واپس لگانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے یا PMLN نے, تو وہ عوام بھی دیکھے گی اور عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا نہیں. جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ نہیں بکے گا. اور یہ باتیں میرے خیال سے بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ملک کے اندر بہتری لے کر آنی ہے, نظام کو ٹھیک کرنا ہے, تو کم سے کم ان چیزوں سے باقی کی جو بڑی سیاسی جماعتیں وہ اس سے بھی پرہیز کریں. اگر جیت کے آ سکتی ہیں, اپنی حکومت بنا سکتی ہیں, تو اپنے ووٹ بینک پہ آئیں نا, رادر دین وہ جائیں اور دوسروں کو آفس کریں. مصدق ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ تاثر کیوں ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ایک منڈی لگائیں گے اور ہارس ٹریڈنگ ہوگی, یہ تاثر کیوں قائم ہوا ہے؟ تو میں پہلے آپ کی بات کا جواب دینے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آنے والا وقت آسان نہیں ہے. ابھی ہم نے یہ جو مینیفیسٹو لکھا ہے اس میں بڑا کلیئر ہو گیا کہ آنے والے وقت میں ہمیں بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. تو عوام کی رائے جس طرف بھی جائے گی وہ حکومت بنائے گا, لیکن جس طرف بھی عوام کی رائے جائے اور جو بھی جیتے, اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم جیتیں گے, اس کو یہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. مشکل فیصلے کرنے کے لیے اگر تو کسی کو میجورٹی مل جاتی تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر چھوٹی پارٹیاں ساتھ آتی ہیں تو انہیں بھی واقعی کسی پارٹی کے ہاتھ نہیں مضبوط کرنے ہوں گے, اس ملک کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے. بیکاز چھوٹی موٹی وہ جو ٹریڈ آفس ہوتے ہیں اس سے پھر مشکل فیصلے نہیں ہو سکتے. جب آپ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں 10 جماعتیں مل کے, تو اس سے مشکل فیصلہ نہیں ہوتا, ایک کنسنسس کا فیصلہ ہوتا ہے. اس وقت ملک کو مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے, اور جو سوالات فاروق بھائی اٹھا رہے ہیں یہ اہم سوالات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے TTI کے متعلق تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی کسی کو کچھ ہوا نہیں تھا تو آدھی پارٹی ٹوٹ کے IPP بن گئی. تو یہ جہاں پہ لوگ کھڑے ہیں جو قابل احترام ہیں, جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, وہاں پہ کچھ روایت کمزوری کی بھی ہے پارٹی کے اندر, تھوڑی سی اسٹرینتھننگ کی ضرورت. یعنی 50% پارٹی KP میں ٹوٹ کے خٹک صاحب کے ساتھ چلی گئی, 50% پارٹی ٹوٹ کے چلی گئی IPP کے ساتھ 48 گھنٹے میں. اچھا اس پہ تو یہ تھوڑی سی پارٹی کی اسٹرینتھننگ کرنی پڑے گی ہماری پارٹی میں. تو شیر زمان صاحب سے, خرم شیر زمان صاحب سے ذرا اس پہ رسپانس لے لیں. جی خرم شیر زمان صاحب. شعر مجھے پڑھنا ہے. نہیں دیکھیں, اصل میں اب یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ جو گئے ہیں ان کے ساتھ کیا حالات گزرے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے بچا کے رکھا. لیکن دیکھیں بات وہی ہے جو مصدق صاحب فرما رہے ہیں اور جو فاروق ستار صاحب نے فرمائی ہے کہ جو ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے وہ ملک کو بہتر سمت پہ لے جانے کی ہونی چاہیے. اگر جمہوریت کو بھی ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے کیا اقدام اٹھانے, وہ بھی ہم نے سوچنا ہے. دیکھیں دانا دشمن نہیں, مجھے دانا دوست سمجھ کے PTI والے کہ ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم, جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی, چراغ ایسے ہوں کہ جو نہ بجھے. تو میں بھی چلتے چلتے یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ جو سوار ہیں ہوا, کچھ لوگ تہمت تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پہ, اور اپنے جو ساتھی ہیں ان کو چھوڑ جانے پہ
ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کو اتنا آرگنائز کریں کہ آئندہ لوگ چھوڑ کے نہ جائیں.